آپ کو اگر نیند نہیں آتی تو یہ باہر کی سیٹنگ کی خرابی ہے نا، دماغ، یہ باہر کی خرابی ہے نا، باہر کا آدمی خراب ہے، مشین خراب ہے، آپ کو نیند، دماغ کی کچھ بھی ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کے اخلاق بھی خراب ہوتے ہیں، آپ میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، بات بات پہ غصہ آتا ہے، تو دیکھنے والا یہ کہے گا کہ یہ اندر سے ٹھیک نہیں ہے، بدتمیز آدمی ہے، بد اخلاق ہے، لیکن یہ اصل میں اندر سے ٹھیک نہ ہونا باہر کی سیٹنگ آؤٹ ہونے کی وجہ سے سو نہیں رہا بیچارہ، سمجھتے ہیں؟ تو ڈاکٹر یہ کرے گا، نیند کی گولیاں دے دے گا، آپ سو جاؤ، جب آپ کی نیند پراپر ہوگی تو آپ کے اخلاق کیا ہو جائیں گے؟ بولو نا، اچھے، تو لوگ سمجھیں گے یہ اندر سے کیا ہو گیا ہے، ٹھیک، حالانکہ یہ اصل میں اندر سے خراب تھا ہی نہیں، یہ تو ایک وقتی طور پر نیند نہ ہونے کی وجہ سے سیٹنگ کیا ہو گئی تھی، آؤٹ۔ ڈاکٹر نے کچھ نہیں کیا، کنٹرول پینل پہ جا کے سیٹنگ میں گیا ہے وہ، اس نے دیکھا کہ جو وائرس آیا ہوا ہے، اینٹی وائرس چلایا، وہ کیا کر دیا، اڑا دیا، ریفریش کیا، سلا دیا، دوبارہ اٹھے تو ونڈو جب ریفریش ہوتی ہے تو بہت سے ہم نے دیکھا ہے موبائل میں، بعض دفعہ نیٹ نہیں چل رہا، بعض دفعہ مسئلہ ہے، ابے ری اسٹارٹ مار اس کو، بس ہمیں نہیں پتا وہ کیوں صحیح ہوا لیکن صحیح ہو جاتا ہے، تو کیا کرتے ہیں اس کو، ری اسٹارٹ مارو، سیٹ ہو گیا۔ بہت دفعہ ہوتا ہے، ایک دفعہ نہیں تو 2 دفعہ ری اسٹارٹ کر دو، ری اسٹارٹ سے کاکڑ دن نہ ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان سو کے اٹھتا ہے نا تو وہ بھی اصل میں کیا ہے، ری اسٹارٹ ہوتا ہے، دن بھر کی ٹینشنیں، پیسوں کے معاملات، اور ویسے جسمانی تھکاوٹ، بیگم سے پھڈے، سسرال کے جھگڑے، سیاسی باتیں ہیں بھائی، وہ درجنوں ٹینشنیں لے کے بستر پہ دھڑام سے گرتا ہے، اور دماغ کا کنیکشن اللہ اس دنیا سے ختم۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، قرآن کہتے ہیں ہم نے تمہاری نیند کو سبات، سبت کاٹنے کو کہتے ہیں۔ عجیب چیز ہے نیند بھی، دیکھو نیند عجیب چیز ہے، آپ جب اپنے جسم کو تھکاتے ہو تو آرام کا طریقہ یہ ہے کہ جسم کام کرنا چھوڑ دے، جیسے آپ بازوؤں سے ویٹ اٹھا رہے ہو، بالآخر تھکتا ہے نا آدمی کا ہاتھ، تھک جائے گا، تو آرام کیسے دو، ویٹ اٹھانا چھوڑ دو۔ جم میں آپ نے دیکھا ہوگا ویٹ اٹھاتے ہیں، 15ویں سیٹ پہ جا کے چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں نا، وہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو اس کے بعد وہ تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، پھر دوبارہ اٹھاتے ہیں۔ تو آپ چل کے تھک جاتے ہو، اس کا حل کیا ہے، ٹانگوں کو تھوڑی دیر آرام دو، بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ چلنے کے قابل ہو جاؤ گے، ریلیکس ہو جائیں گے نا آپ کے پاؤں۔ لیکن دماغ جو سارا دن سوچتا ہے نا، دماغ کا دیکھو، جس باڈی کا جو کام اللہ نے لگایا ہے اس سے وہ کام لینا چھوڑ دو تو باڈی ریلیکس ہو جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں بھائی؟ کام لینا چھوڑ دیں نا، ہاتھ سے وزن اٹھانا چھوڑ دیں تو ہاتھ کیا ہو جائیں گے، ریسٹ۔ چلنا چھوڑ دیں تو ٹانگوں کو کیا ملے گا، ٹانگوں کا کام ہے چلانا۔ اچھا، آج کل ٹانگوں کا کام چلنا رہا نہیں ہے، آج کل ٹانگوں کا کام سوائے پینٹ پہننے کے، پینٹ باندھنے کے، کیونکہ اگر ٹانگ نہ ہوتی تو شلوار کہاں پہنتے، ہم پینٹ کہاں پہنتے، چلنا پھرنا لوگوں نے کیا کیا ہے، چھوڑ دیا ہے، ہر کام بائک پہ ہو رہا ہے، ہر کام بس میں ہو رہا ہے، ہر جہاز میں جا رہے ہیں، بسوں میں جا رہے ہیں، تو چلنا پھرنا گیا ختم۔ تو اب ٹانگیں تو برباد ہوں گی نا، گھٹنوں کی بیماریاں، اور یہ جو کچھ مسجدوں میں دیکھو کتنی کرسیاں آتی چلی جا رہی ہیں۔ تو ٹانگ کو اللہ نے پیدا کس کے لیے کیا ہے، چلنے کے لیے، تو یہ چلے گی تو فٹ رہے گی۔ تو اب چل کے تھک گئے، تو ٹانگ کا کام تھا چلانا، پاؤں کا کام تھا چلانا، پاؤں سے وہ کام لینا چھوڑ دیں وقتی طور پہ، جب تھک جائیں تو وہ دوبارہ کیا ہو جائیں گے، فریش ہو جائیں گے۔ اب دماغ کا کام کیا ہے، بولو نا،
دیکھو آنکھوں کا کام ہے دیکھنا. ہم کوئی مطالعہ کر رہے ہو, اسٹڈی کر رہے ہو, جو ونس اپون اے ٹائم لوگ کیا کرتے تھے, اب تو ختم ہو گیا. تو تاریخ بھی ڈرامے دیکھ کے لوگ سیکھ رہے ہیں, حالانکہ جو ہسٹری ہے نا وہ کتابوں میں ہوتی ہے صحیح. مولانا اسماعیل ریحان صاحب کی کتابیں ہسٹری پہ, تاریخ پہ ضرور پڑھیں آپ لوگ, تاکہ یہ جو بنو امیہ اور بنو عباس کے لوگوں نے جھگڑے کھڑے کیے ہوئے ہیں نا, حضرت معاویہ پہ الزامات, وہ مستند تاریخی کتاب ہے, اس کو پڑھیں لازمی. ورنہ آپ غلط لکھی ہوئی تاریخیں پڑھیں گے تو آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا. بعض لوگوں کو بنو امیہ خولیہ ہو گیا ہے. تو مالی خلیہ ہوتا ہے نا, ایک بنو امیہ خولیہ, ہر بات گھما گھما کے بنو امیہ کے خلاف. بھائی اس میں اچھے کام بھی ہوئے ہیں, برے کام بھی ہوئے ہیں, اچھوں کو اچھا کہو, بروں کو برا کہو, ہر دور حکومت میں ہوا ہے, لیکن ان کا کچھ نفسیاتی مسئلہ بن چکا ہے. نفسیاتی بیماریاں بہت قسم کی ہوتی ہیں, آپ کا کوئی ذاتی چڑ ہو جاتی ہے آپ کو کسی سے, تو ہسٹری پڑھیں, بہت زبردست تاریخ لکھی ہے انہوں نے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اس کی تعریف کی ہے. خیر, یہ درمیان میں ایک بات آ گئی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اگر چلتے چلتے تھکتے ہیں تو ٹانگوں سے کام لینا چھوڑتے ہیں, تو دماغ کا کام کیا ہے؟ آنکھوں سے جب اسٹڈی کرتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں, آنکھیں تھک جاتی ہیں نا, تھوڑی دیر کے لیے آدمی آنکھوں کو ایسے کر کے رکھ دیتا ہے, کتاب تھک جاتا ہے, تو پھر فریش ہو کے مطالعہ کرنا شروع کر دیتا ہے. دماغ کا کام ہے سوچنا. تو دماغ کو ریسٹ کیسے ملے گا؟ جب وہ سوچنا بند کر دے. یہ اپنے اختیار میں ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ دیکھو ہاتھ سے ویٹ اٹھا رہے تھے, اپنے اختیار میں, ویٹ نہ اٹھاؤ. پاؤں سے چل رہے تھے, اپنے اختیار میں. دماغ کا کام کیا ہے؟ آرڈر کرے گا ٹانگوں کو رک جا, ٹانگیں رک جائیں گی. دماغ آنکھوں کو آرڈر کرے گا بند کر لو اپنے آپ کو, آنکھیں بند ہو جائیں گی. دماغ آرڈر کرے گا ہاتھوں کو کہ وزن اٹھانا چھوڑ دو. یہ پوری باڈی کو کون مینیجر کون ہے اس باڈی کا؟ آپ کا برین ہے. یہ سارے کام کر رہا ہے. اس کو آرڈر کون دے گا؟ اس کا تو کوئی باپ ہے ہی نہیں نا جو اس کو آرڈر دے. ارے جب دماغ ٹانگوں کو آرڈر دیتا ہے تو ٹانگیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں. دماغ آپ کی زبان کو آرڈر دیتا ہے, بھائی بس کر, 1 گھنٹے کا بیان ہو گیا, ایک جمعہ ہمیشہ لیٹ ہو رہا ہے تو تھوڑا جلدی کر لے, بیان جلدی ختم کر لے. یہی ہوتا ہے نا. تو دماغ آرڈر دے گا تو زبان اگر بات سمجھ میں آئے گی اس کے دماغ کی تو رک جائے گی, نہیں سمجھ میں آئے گی تو چلتی رہے گی. لیکن آرڈر کون دیتا ہے؟ دماغ. دماغ کو جب سکون چاہیے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دماغ سوچنا چھوڑ دے. تو دماغ کو سوچنا چھوڑنے کا آرڈر کون دے گا؟ دماغ دے گا کیا؟ آدمی اپنے سے بڑے کی بات مانتا ہے جو اس پہ آرڈر چلاتا ہے. دوسری بات, دماغ جب آرڈر دے گا تو اس یعنی دماغ اپنا ماتحت تھوڑی ہوگا. تو دماغ کو کوئی بھی آرڈر نہیں دے سکتا, دماغ کسی کی سنتا نہیں ہے. دماغ کو آرڈر وہ دے گا جو دماغ سے اوپر ہے, وہ اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, ہم نے بنایا ہے تمہاری نیند کو دماغ اور اس دنیا کا رشتہ ڈسکنیکٹ کرنے والا. نیند کو اللہ نے ایسا بنا دیا کہ آپ کے دماغ کا اس دنیا سے کنیکشن کیا ہوتا ہے؟ ڈسکنیکٹ, سوئچ آف ہو جاتا ہے. تاریں کاٹ دی جاتی ہیں, جو دماغ کی تاریں ہیں نا جو پھیلی ہوئی ہیں, جو دیکھ رہا ہے دھوپ ہو رہی ہے, بارش ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی ہے, گرمی ہو رہی ہے, سردی ہو رہی ہے, چمونی آپا کیا کر رہی ہیں, اور بیگم کچن میں کیا کر رہی ہے, اور میری بچی کا فون کیوں نہیں آیا, میرا بچہ ابھی تک کمبخت 3 بج گئے گٹر کے ڈھکن پہ کیوں بیٹھا ہوا ہے, صبح 1-1 بجے تک. یہ سارے مسائل کھوپڑی میں گھومتے ہیں کہ نہیں گھومتے؟ ہاتھ تھا کہ آدمی جب سونے کے لیے لیٹتا ہے تو اور زیادہ گھومنا شروع کر دیتا ہے. جب لائٹ آف ہوتی ہے تو اور دماغ فریش ہو کے سوچنا شروع کر دیتا ہے. اب آپ اپنے دماغ کو آرڈر دے کے سو جا. دماغ کبھی بھی آپ کے کہنے پہ بولو نہیں سوئے گا. آپ سمجھاتے نا, بے سو جا, بے سو جا, بے سو جا. اب جتنا دماغ اپنے آپ کو سونے کو آرڈر کرے گا اتنا ہی دماغ جاگے گا, کیونکہ آرڈر کرنے کے لیے جاگنا ضروری ہے. سوتا ہوا مینیجر کسی کو آرڈر نہیں کر سکتا.
سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ سوتا ہوا آدمی اپنے ہاتھ کو آرڈر کر سکتا ہے؟ بولو، آپ جاگ رہے ہیں نا، آپ نے اپنے ہاتھ کو آرڈر کیا بھئی یہ گلاس پکڑ لے، ہاتھ گلاس پکڑ لیتا ہے۔ جب آپ سو رہے ہوتے ہو تو آپ کا دماغ آرڈر کرتا ہے اپنے ہاتھ کو کہ یہ گلاس پکڑ لے؟ کیوں؟ دماغ ابھی کیا کر رہا ہے؟ سو رہا ہے۔ تو سوتا ہوا دماغ جیسے آپ کے اعضاء کو آرڈر نہیں کر سکتا تو وہ اپنے آپ کو بھی آرڈر نہیں کر سکتا، اور جاگا ہوا جب تک ہے آرڈر کرنے کے لیے جاگنا ضروری ہے، اور جاگا ہوا ہے تو سوئے گا نہیں، سویا ہوا ہے تو جاگے گا نہیں، تو یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ اس لیے دماغ اپنے آپ کو سونے کا آرڈر کبھی بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہتے ہیں کہ نیند آپ کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ کے اپنے اختیار میں بستر پہ سونے کے لیے لیٹنا اور لائٹ کو آف کر دینا، شور شرابے کو ختم کر دینا، یہاں تک آپ کے اختیار میں ہے۔ دماغ میں نیند مسلط کرنا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جب آپ بستر پہ آنکھ بند کر کے لیٹتے ہو، اللہ کہتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، ہم تمہارے اندر سے روح کھینچ لیتے ہیں جب تمہاری نیند کا وقت ہوتا ہے، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور پھر اللہ تمہاری اس روح کو صبح کے وقت تمہاری باڈی میں لوٹا دیتے ہیں۔ دماغ کا سونا یہ روح نکلنے سے، کیوں؟ زندگی نکل گئی نا، جو چل رہے پھر رہے تھے، ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، اس کو روح سے تعبیر کیا ہے، حیات سے تعبیر کیا ہے۔ یہ والی حیات وقتی طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ آپ کا سبات کا مطلب اللہ آپ کا دماغ کا کنیکشن اس دنیا سے ڈسکنیکٹ، جب ڈسکنیکٹ ہوا تو سوچنا چھوڑ دیا دماغ نے، سوچنا چھوڑتا ہے تو وہ 4 5 6 8 اور کراچی میں تقریباً 13 گھنٹے سونے کے بعد وہ دماغ کیا ہو جاتا ہے؟ صرف فریش ہی نہیں ہوتا بلکہ بیکار ہو جاتا ہے۔ وہ وجہ اس کی ہے کہ جب کسی باڈی کو بہت زیادہ آرام دے دیا جائے نا تو وہ اعضاء ناکارہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ واکنگ کرتے ہو، چلتے 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 تھک گئے، پھر بیٹھو، آپ پھر اتنا بیٹھو جتنے میں ٹانگیں ریلیکس ہو جائیں، جب ریلیکس ہو گئی، سکون مل گیا، پھر چلو یا کوئی اور کام کرو۔ لیکن آپ ایسے بیٹھے بیٹھے درد کی آپ کی کمر تھک گئی تو آپ لیٹ گئے، اب آپ ایسے لیٹے کہ پولیس بھی آ کے نہیں آپ کو اٹھا سکتی، تو تھوڑے دنوں میں آپ بیٹھنے کے قابل رہیں گے ہی نہیں، تھوڑے دنوں میں آپ چلنے کے قابل رہیں گے ہی نہیں۔ تو ایسے یاد رکھیں دماغ کو بھی آرام چاہیے ایک حد تک، اتنا سونا کہ دماغ کو جتنا آرام چاہیے تھا فریش ہو گیا، پھر سوئے جا رہا ہے، پھر سوئے جا رہا ہے، تو اس کا مطلب دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہونے والی ہے تھوڑے دنوں میں۔ بھینس میں سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے، ایک ہی جگہ کھڑے زندگی گزار دیتی ہے وہ کیا خیال ہے؟ اگر اس میں سوچنے کی صلاحیت ہوتی نا، وہ لاتیں مار مار کے بھگاتی ہے آپ کو، کم از کم ٹیکا نہ لگانے دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے بھائی میرا دودھ نکال لیا، کھلا لیا، پلا لیا، بس صحیح ہے، 5 کلو 10 کلو بہت ہے تمہارے لیے۔ کتنا دودھ دیتی ہے مجھے تو پتہ نہیں، 10 کلو 15 کلو جو بھی ہے، اب کافی ہے۔ اب یہ کیا ٹھوک ٹھوک کے مجھے نچوڑ، میری ہڈیوں کا جوس کیوں نکال رہا ہے تو؟ بھینس کو کوئی ہوش نہیں ہوتا، استعمال ہی نہیں ہو رہا اس کا دماغ۔ سوچے گی تو دماغ سوچنے سے اس کی طاقت بڑھتی ہے، خوب سمجھ